بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کیا ہے؟ سلامتی اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے. اور عزیزان گرامی، جہاں اللہ نے دین بھیجا وہیں دین کا رہبر بھی بھیجا اور اس کی ڈیوٹیاں معین کر دیں کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں. قرآن نے کئی مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، اس ٹکڑے کو آیت کے، کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات الہی کی تلاوت کرے، انسانوں کے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ نبی کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ نبی کے فرائض ہیں. قرآن نے کئی جگہ کے اوپر اس آیت کا یہ ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس کو ریپیٹ کیا ہے. انسانیت جہالت کی آگ میں تپ رہی تھی اور دور جاہلیت کی دھوپ نے ذہنوں کی زمینوں کو سمجھنے بوجھنے کے لائق نہیں رکھا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ اچھائیاں برائیاں بن گئی تھیں، برائیاں اچھائیاں بن گئی تھیں. عیب ہنر ہو گیا تھا، ہنر عیب ہو گیا تھا. چوری کرنا، ڈاکے مارنا، قتل کرنا، غارت گری یہ قابل فخر کارنامے تھے. محنت کرنا، مزدوری کرنا، رزق حلال کمانا یہ ذلیل کام تھے، پسماندہ لوگوں کی طور طریقے تھے. ایسے ماحول میں اللہ نے اپنا آخری پیغام اور سب سے بڑا رسول بھیجا. معبود یہ رسول مصر میں آتا جہاں تہذیب تھی، یہ رسول ایران میں آتا جہاں کا کلچر مشہور تھا، یونان میں بھیجتا، کہیں بھیجتا، ایران میں بھیجتا تو کمال ہدایت ظاہر ہوتا، لیکن عرب میں بھیج کے معجزہ ہدایت ظاہر کیا. اب 23 برس کے مختصر وقفے میں پورا دین پہنچایا. جائز و ناجائز، حلال و حرام، اصول دین و فروع دین، یہاں تک کہ مستحبات تک پہنچا دیے اور کوئی چیز باقی نہ رہی پہنچنے سے. اور قرآن نے جو ڈیوٹیاں معین کی تھیں ایک انسان کو ڈیولپ کرنے اور مکمل انسان بنانے کے لیے وہ کافی.
یتلو علیہم آیات ہی آیات الہی کی تلاوت کرے. آیات الہی کی تلاوت کیا چیز ہے؟ جب گرمی تیز ہوتی ہے اور مئی جون کا سورج چمکتا ہے تو زمینیں سوکھ جاتی ہیں اور ان میں اگانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. پھر ہوائیں بدلتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، بارشیں شروع ہوتی ہیں، بارش کرم سے زمینیں تر ہو جاتی ہیں اور اب کسان کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ہل چلائے، اس میں دانے ڈالے، اس کو تیار کرے تاکہ کھیتیاں لہلائیں. بالکل اسی طرح جہالت کی دھوپ میں ذہنوں کی زمینیں تپ رہی تھیں. اگر رسول آتے ہی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کرتے تو یہ بیج جا کے ذہنوں کی زمینوں میں جل جاتا اور درخت نہ اگتے. 40 سال تک اپنے کردار کے پانی سے اس کو سینچتے رہے. 40 سال تک اس طرح سینچا اس زمین کو کہ ان جاہلوں اور بدکرداروں میں اچھائیوں کا احساس پیدا ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، امانت داری کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اچھا کردار کیا ہے اور برا کردار کیا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، اگر نیکیوں کا احساس نہ پیدا ہوتا تو صادق و امین کا خطاب نہ ملتا، قریش کا تارا نہ کہلاتے. تو یہ 40 سال بیکار نہیں گئے، یہ ذہنوں کی زمینوں کو درست کرنے میں صرف ہوئے. اب دوسری منزل وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، صاف کرے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، صاف کرنے کو. اسلام بہترین دین ہے، لیکن اگر گندے لوگوں میں کو تبلیغ کی جائے تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. اب مثال دوں گا آپ کو، بالکل تو بات ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے گی. رات کو ایک پیالے میں کھانا کھایا اور پیالہ اٹھا کے زمین میں رکھ دیا. وہ جھوٹا پیالہ رات بھر زمین میں رکھا رہا. اس کو زمین میں رینگنے والے جانوروں نے بھی چاٹا. سویرے بہترین قورمہ تیار کیا تازہ اور اسی پیالے میں نکال دیا. اب کون کھائے گا اسے؟ یہ جھوٹا پیالہ جو رات بھر زمین میں پڑا رہا، قورمہ تو بہت عمدہ ہے مگر اس جھوٹے پیالے میں نکال دیا. تو اب کوئی کھانے پر تیار نہیں، اس کو رکھ دیا. اب جو ذرا دیر کے بعد دیکھا تو وہ سڑ گیا. ان کا ارے یہ تو بالکل ابھی تازہ پکا تھا، 2 گھنٹے پہلے سڑ کیسے گیا؟ ان کا آپ نے بھی تو جھوٹے پیالے میں نکال دیا اس لیے سڑ گیا. معلومہ جھوٹے پیالے میں اگر نکال دیا جائے تو سالن کتنا ہی عمدہ ہو وہ سڑ جائے گا. عزیزان گرامی، انسانی ظرف کو جب تک نبی اپنے کردار کے پانی سے پاک نہ کر لے اس وقت تک اسلام جیسا دین اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی بگڑ جائے گا. اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو آج دیکھ لیجئے، یہ طالبان اور یہ ظالم گروہ جو ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ نجس پیالوں میں اسلام نکال دیا گیا ہے تو سڑ گیا ہے.
اسلام خراب نہیں ہے، اسلام میں عیب نہیں ہے، عیب ان ظرفوں میں ہے جن کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ جو سانحہ ہوا اور جو حادثہ گزرا وہ یہ کہ اسلام کو ملوکیت و شہنشاہیت نے ہائی جیک کر لیا۔ یہ اسلام اگر ان پاکیزہ حضرات سے پہنچتا جن کے حوالے کر کے گئے تھے رسول کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب، ایک میری اطرت، اگر اطرت کے ذریعے سے اسلام لیا جاتا تو اسلام کی شان آج دیکھنے کے قابل ہوتی۔ لیکن اسلام نے یہ جو 1400 صدیاں طے کی ہیں، 1400 سال طے کیے ہیں، 14 صدیاں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ اسلام ملوکیت کے قبضے میں رہا، شہنشاہیت کے قبضے میں رہا، بادشاہت کے قبضے میں رہا، کیریکٹر بادشاہوں کا تھا، الزام اسلام پر گیا۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں مثال سے، میں نے ایک چھوٹی سی مثال میں پوری اسلامی ہسٹری سم اپ کی ہے کہ اہل بیت کا کیا قصہ ہے، بادشاہوں کا کیا قصہ ہے، اور اسلام پر کیا گزر گئی۔ اب ایک مثال سن لیجئے، پوری اسلامی ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مجمع ہے، کچھ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں، کچھ لوگ بائیں طرف کھڑے ہیں، کچھ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، کچھ لوگ الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کھڑے ہیں۔ جو داہنی طرف کھڑے ہیں وہ سر سے پیر تک زخمی ہیں، سر سے لے کے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو۔ ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں اور پورے جسم پر زخم ہے۔ یہ لوگ دہنی طرف کھڑے ہیں، ادھر بائیں طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں، اعلیٰ درجے کے بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور بہت کھائے پیے چہرے اور رائل ڈریس میں، لاجواب لباس، اجلا صاف شفاف، اور چہرے مہرے سے بڑے رئیس اور دولت مند لگ رہے ہیں۔ اور ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہیں، نہایت حسین، نہایت خوبصورت، اتنا حسین خوبصورت آدمی دکھائی نہ دے، لیکن ان کے کپڑے جو ہیں وہ اتنے میلے اور اتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں کپڑوں پر کہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے جہاں دھبا نہ ہو۔ چہرے مہرے سے تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں مگر کپڑوں پر دھبے بے انتہا ہیں۔ ان کا اس مثال سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب سمجھیے، جو بائیں طرف کھڑے ہیں رائل ڈریس میں، یہ بادشاہان وقت ہیں، جو بادشاہان اسلام کہلاتے ہیں، اور یہ جو داہنی طرف کھڑے ہیں زخموں سے چور چور، یہ اہل بیت محمد ہیں جو آل رسول کہلاتے ہیں، اور بیچ میں جن کے کپڑوں پہ دھبے بہت ہیں یہ خود اسلام صاحب ہیں جن کے سب ماننے والے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ جب بھی بادشاہوں کے کردار پر دھبا آیا انہوں نے خود پیچھے آ گئے اسلام کے، دھبا اسلام کے دامن پر لگ گیا۔
اور یہ جو زخموں سے چور چور ہیں، جب بھی کسی نے اسلام پر تیر پھینکا یہ سامنے آ گئے، یہ سامنے آ گئے۔ لہذا یہ سیر سے پیر تک زخمی ہیں تو اس لیے نہیں زخمی ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، اسلام کو بچانے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو صاف کپڑے پہنے ہیں، ان کے کپڑے اجلے نہیں ہیں، ان کے دامن کے سارے داغ اسلام کے کپڑوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ملوکیت و سلطنت نے اسلام کو برباد کر دیا۔